ایک حدیث کا روزانہ ایک درس دیں تو سال کے 360 دن ہوتے ہیں. آپ اگر 50-55 جمعے بھی چھوڑ دیں, عیدیں بھی چھوڑ دیں, تو سال میں آپ اس کتاب کا درس دے سکیں گے. لیکن ہماری کم ہمتی, نہ اہلی, کہ ہم نہ مطالعہ کرتے ہیں, نہ کتاب دیکھتے ہیں, نہ یاد کرتے ہیں. ہم آپ کو یہاں جمع کرتے ہیں صرف یاد کرانے کے لیے کہ آپ کا مزاج بن جائے. اب یہ مولانا مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک شاگرد جو ہم سے پڑھ کر گئے, اس وقت دائرہ دین پناہ, یہ مظفر گڑھ کے علاقے میں اس کا ایک مدرسہ ہے, بڑا اچھا مدرسہ اس بچے نے بنایا ہوا ہے, اور اس کے مدرسے کی بنیاد پر گیا, پھر مسجد کے افتتاح پر گیا. میں ہر سال اس کے ہاں جلسے پہ جاتا ہوں. مجھے بتا رہے تھے اس وقت ان کے پاس 125 طالب علم یہ کورس کر رہا ہے, اور وہ یہاں سے پڑھ کے گئے. تو ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ جتنے لوگ جہاں جہاں سے آئے ہوئے ہیں, میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے اپنے علاقوں میں جا کر, یوں نہیں ہے کہ آپ سب کو یہاں بھیجیں, ہم نہیں سب کو کنٹرول کر سکتے. ہم آپ لوگ آ گئے, ہمارے لیے یہی ساتھ ہوتے ہیں. لیکن آپ جہاں جائیں اس کام کو کریں, پھیلائیں, دوسروں کو سمجھائیں, یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. تیسری کتاب حضرت تھانوی کی چھوٹی سی ایک کتاب ہے, جزاء الاعمال. حضرت تھانوی کی ہے جزاء الاعمال, یہ رسالہ ہے. اس کا عنوان یہ ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں تو ملنا ہی ہے, دنیا میں بھی اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں ہر کام کا. تو اب اس سے نیک کام کے کیا بہتر بدلے ملتے ہیں, برے کام کا کیا بدلہ ملتا ہے, اس کی سزا اور گرفت اس پر کیا ہوتی ہے, یہ اس جزاء الاعمال میں ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں حضرت تھانوی کو بھی حکیم الامت کہا جاتا ہے, اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم جو شاعر مشرق تھے انہیں بھی حکیم الامت کہا جاتا ہے. لیکن فرق سمجھیں, علامہ اقبال کی ساری آپ کتابیں پڑھ جائیں, کلیات اقبال پڑھ لیں, باغ دارا پڑھ لیں, بال جبریل پڑھ لیں, اس طریقے سے اس کا جاوید نامہ پڑھ لیں, جتنی اس کی کتابیں ہیں کمال ہے. اس میں سارا تصوف بھرا ہوا ہوگا, فلسفے اس کے اندر ہوں گے, جناب توحید اس کے اندر ہوگی, رسالت اس کے اندر ہوگی, عقائد کی باتیں اس کے اندر ہوں گی, پھر یہ کہ جذبات ابھارنے کی باتیں ہوں گی, اشعار سے ذہن بنانے کی باتیں ہوں گی, سب کچھ ہوگا. لیکن سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ میں عملی طور پر کوئی صلاحیت پیدا ہو جائے, یہ مشکل ہے. آپ متکلم بن جائیں گے, گفتگو کر لیں گے, لیکن عمل اس کے اندر نہیں آئے گا. اور حضرت تھانوی کی صرف جزاء الاعمال ہی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں تو زندگی بدل جاتی ہے, توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا ہوتی ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ آدمی کی ظاہری شکل و شباہت اور اس کے عمل و کردار کا اس کی گفتگو میں اثر ہوتا ہے. جیسی بات کہے گا وہ جو اندر سے نکلے گی تو اندر پر اثر کرے گی, زبان سے نکلے گی تو زبان پر اثر کرے گی. اس لیے جب بھی کسی بزرگ کی کتاب پڑھا کریں, صرف یہ نہ دیکھا کریں کہ اس میں لفاظی کیسی ہے, اس کے اشعار کیسے ہیں. ہمارے کئی مبلغ آج کل خطیب بنے ہوئے ہیں, پہلے نقیب تھے اب خطیب بن گئے. اب بدبختی یہ ہے کہ وہ سارے رافضیوں کے, بے دینوں کے, حتیٰ کہ قادیانیوں کے شعر زبانی انہوں نے یاد کیے ہوئے ہیں, اور آپ کے سٹیجوں پر پڑھتے ہیں, آپ انہیں واہ واہ بھی کرتے ہیں, داد بھی دیتے ہیں, پیسے بھی ڈال رہے ہوتے ہیں. جبکہ آپ پرانے لوگوں میں سے کمتر مرحوم سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہمارے موجودہ لوگوں میں یہ ہمارا طاہر جھنکے, ان حضرات کے کلام کو سنے تو اس میں عقائد بھی ہیں, اعمال بھی ہیں, طبیعت میں عملی زندگی کی بھی توفیق ہوتی ہے. وہاں ان لوگوں کے کلام میں اس لیے نہیں ہوتی کہ جن کا اپنا عقیدہ درست نہیں وہ کسی کا عقیدہ کیا درست کریں گے, جن کا اپنا عمل صحیح نہیں وہ کسی کا عمل کیا صحیح کریں گے. تو اس لیے کتاب پڑھنے سے پہلے اس کے مصنف کو پڑھا کریں. اگر وہ صاحب نسبت ہے تو اس کے کلام میں, اس کی بات میں بڑا اثر ہوگا. کتاب کا نام لکھیں, تاریخ دعوت و عزیمت, مولانا ابو الحسن علی ندوی. یہ 4 جلدوں میں ہے, ہماری لائبریری میں ہے. اس تاریخ دعوت و عزیمت, اس میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے حالات ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کے, مجدد الفسانی کے, اور بڑے بڑے بزرگوں کے, جنہوں نے مختلف موقعوں پہ مختلف علاقوں میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے, دین کے کام کیے, تحریکیں چلائیں, پھر ان تحریکوں میں ان پر کیا کیا مشکلات آئیں. اس کتاب کو پڑھنے سے اپنے بزرگوں سے ربط پیدا ہوتا ہے. تاریخ دعوت و عزیمت. ایسے شیخ مولانا یوسف کاندلوی کی کتاب ہے حیات الصحابہ,
یہ عربی میں بھی ہے، اب اس کا اردو میں بھی پاکستان میں ترجمہ چھپا ہوا ہے، حیات الصحابہ۔ ایک اور کتاب ہے علماء ہند کا شاندار ماضی، یہ مولانا محمد میاں انڈیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے آدمی تھے، ان کی کتاب ہے۔ پہلے انہوں نے لکھی تھی علماء ہند کی شاندار ماضی، پھر انہوں نے اس کو لکھا علماء ہند کا شاندار ماضی۔ اب یہ جو کتاب ہے یہ کئی جلدوں پر محیط ہے، اس میں بر صغیر ہند و پاک کے ہمارے وہ علماء جنہوں نے انگریز سے ٹکر لی تھی، برطانوی سامراج کے خلاف جہاد کیا تھا، اور پھر دین اسلام کی سربلندی کے لیے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر ہمارے موجودہ اکابر تک جو جن لوگوں نے قربانیاں کی، تحریکیں چلائیں، جن تحریکوں میں کام کیا، ان کا کردار ہے۔ ایک اور کتاب ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مولانا محمد میاں کی ہے۔ سیرت کی ایک اور کتاب ہے نور البصر فی سیرت خیر البشر، نور البصر آنکھوں کا نور، نور البصر فی سیرت خیر البشر، یہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، جمعیت علماء ہند کے پرانے بزرگوں میں سے تھے، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ اس زمانے میں انہوں نے لکھی تھی جب ہندوستان کے دینی مدارس میں ابتدائی طلباء کو یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، حضور کی سیرت پر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2-3 صفحوں کا ایک مضمون لکھتے ہیں، جب وہ مضمون ختم ہو جائے تو آخر میں اس مضمون کا خلاصہ 4-5 سطروں میں لکھتے ہیں۔ اگر وہ آخری خلاصہ ہر بچہ یاد کر لے تو اس کو حضور کی سیرت کافی یاد ہو جائے۔ اسی مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے قصص القرآن، یہ 4 جلدوں میں ہے۔ قرآنی واقعات جتنے ہیں، چونکہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو دستور ہے، تو اس میں ایک قصہ کئی جگہ پر بھی آیا ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کا قصہ کتنی جگہوں پر آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کتنی جگہ پر آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنی جگہ پر آیا ہے، تو ایک ایک واقعہ کئی جگہ پر آتا ہے۔ تو قصص القرآن نے یہ محنت کی ہے کہ ان تمام واقعات کو ایک جگہ ترتیب سے سمو دیا ہے۔ اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہو اور آپ کسی ایک نبی پر تقریر کرنا چاہیں، حضرت آدم پر، اس میں سے آپ دیکھ لیں تو ابتدا سے انتہا تک حضرت آدم کی پوری زندگی پر آپ سیرا سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو وہ مواد لکھوا رہا ہوں اور کتابیں بتا رہا ہوں، اس پر آپ کا پیسہ خرچ ہوگا یقیناً۔ آپ اپنے دوستوں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، یا جہاں آپ امام ہوں، ان دوستوں کو اس پر آمادہ کریں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں دین کی اس کتاب کی ضرورت ہے، آپ ہمیں لے دیں، تو آپ کو کتابیں مل جائیں گی۔ تو قصص القرآن ایک کتاب، اور سیرت مصطفیٰ یہ 3 جلدوں میں ہے، مولانا ادریس کاندھلوی کی۔ مولانا ادریس محدث آدمی ہیں، حدیث پڑھاتے تھے۔ یہ پوری ان کی کتاب سیرت مصطفیٰ علم حدیث کی روشنی میں ہے، اس میں تاریخی بے تکے روایات اور ضعیف باتیں نہیں ہیں بلکہ مستند باتیں لکھی ہیں۔ آگے ایک اور کتاب لکھیں تاریخ احرار، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے جو مجلس احرار اسلام بنائی تھی، اس مجلس احرار اسلام میں بڑے بڑے لوگ آئے۔ احرار نے 3-4 بڑی بڑی تحریکیں چلائیں۔ ایک تو انگریز کے مقابلے میں تحریک چلائی، بر صغیر کی آزادی کی تحریک چلائی، پھر ختم نبوت کی تحریک چلائی، پھر جتنے بد مذہب لوگ تھے ان لوگوں کے خلاف تحریکیں چلائیں۔ تو یہ ان لوگوں کا بڑا کردار تھا۔ یہ بھی 5-6 جلدوں میں ہے۔ ایک شاعر پاکستان میں گزرے ہیں مرزا غلام نبی جہاں، اس نے بڑی انگریز سے ماریں کھائی تھیں اور بڑی جیلیں بھگتی تھیں، امیر شریعت کے ساتھ جیل میں ہوتا تھا اکثر۔ یہ اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ مشکل سے 2ری یا 3ری جماعت پڑھتے ہوئے اس نے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کا قلم اتنا مضبوط تھا کہ شاعر بھی بڑا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لکھنے میں بھی بڑا زوراور آدمی تھا۔ لیکن شعراء جتنے ہوتے ہیں نا، طبی طور پر یہ غربت میں رہتے ہیں۔ آخر عمر میں نے اس بیچارے کو دیکھا تھا، ان کو سنا بھی تھا۔ تو میں اس وقت سعد کا بعد ایک مسجد میں امام ہوتا تھا،
تو یہ بیچارے جیسے آج مولانا تشریف لائے تو اپنی کتابیں اپنے ساتھ تھی ان کی. یہ ہم مولویوں کے روزگار کے مسائل بڑے عجیب ہوتے ہیں، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. آپ کو اللہ وسعت نصیب کرے. میں اپنی کتابیں اپنی گاڑی میں رکھتا ہوں اور سفر میں ساتھ لے جاتا ہوں، اور تقریر کے آخر میں اعلان کرتا ہوں. یہ تو طلباء کا ذوق تھا نا کہ آپ اتنے لڑکے چلے گئے کہ سب کو کتابیں نہیں ملی. انہوں نے کہا اچھا آپ کے لیے لے کے آئیں. لیکن جلسوں میں لوگوں کے اندر اتنا ذوق نہیں ہوتا. 2-4 کہیں کتابیں بک گئیں، 2-4 ہمارے کوئی رسالے نکل گئے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، چلو ہمارا آج اتنا روزگار تو بن گیا ہے. اب مثال کے طور پر وہی جو 100 روپے کی کتاب ہے وہ تقریباً 80 روپے کی ہوگی، اس پہ 20-25 روپے ہمیں بچیں گے. اور کئی صدقے والے آ جاتے ہیں، وہ یہ کتاب پھر مجھے ہدیہ تو دے دیں، ایسے جیسے ہم نے مفت میں چھپائی ہو. اب ہدیے میں جو اس کو 100 روپے کی کتاب دیں، 20 روپے تو جو ہمیں ملنے تھے وہ گئے، 80 روپے اور بھی برباد ہو گیا. تو یہ لوگ، ایک بات بتاتا ہوں آپ کو سید عطا المنعم شاہ کی، وہ فرماتے تھے نہ مفت کتاب لیا کرو نہ مفت کتاب دیا کرو. جو مفت کسی سے کتاب مانگتا ہے یہ بھی برا کرتا ہے، اس کی محنت ہوئی پڑی ہے تو مفت مانگ رہے ہو. اور جو مفت کسی کو کتاب دیتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے کہ جس کو کتاب مفت میں ملے اس کے دل میں قدر نہیں ہوتی، وہ کتاب اٹھا کے ایک طرف رکھ لیتا ہے، اس کو پڑھتا نہیں ہے. اس لیے جس کتاب پر آپ کا پیسہ لگے گا آپ اس کو پڑھیں گے. تاریخ احرار، علامہ شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی، ان دونوں بزرگوں کی ایک سیرت کی کتاب لکھی ہوئی ہے، سیرت النبی کہ جی رحمت للعالمین. قاضی سلیمان منصور پوری، سیرت النبی شبلی نعمانی کی تھی اور یہ قاضی سلیمان منصور پوری کی، رحمت للعالمین. اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے. پیر کرم شاہ بھیرے والے کی ایک کتاب ہے ضیاء النبی، 5-6 جلدوں میں ہے، کمال کیا ہے. اس کے آخری حصے میں اس نے جہاں وفات رسول لکھی ہے اور حضور کی آخری بیماری کو لکھا ہے، میرے خیال ہے ایسا اردو دانوں میں کسی نے نہیں لکھا کہ وفات سے 5 دن پہلے، وفات سے 4 دن پہلے، وفات سے 3 دن پہلے، وفات سے 2 دن پہلے، وفات سے 1 دن پہلے، پھر آخری دن. عجیب عجیب واقعات ہیں کہ آدمی جب وہ پڑھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اللہ بعض لوگوں سے کام لیتا ہے. مواعظ حضرت تھانوی، مولانا شرف علی تھانوی کی جتنے مواعظ ہیں یہ آپ کے لیے کارآمد ہیں. وہ ایک ایک موضوع پر ان کی ایک ایک تقریر ہے. نقش حیات، مولانا سید حسین احمد مدنی. خطبات حکیم الاسلام، خطبات حکیم الاسلام قاری محمد طیب. اصلاحی خطبات، علامہ جسٹس تقی عثمانی. خطبات حکیم العصر، مولانا عبد المجید لدھیانوی. عبد المجید لدھیانوی. ندائے محراب و منبر، مولانا اسلم شیخوپوری. ندائے محراب و منبر، ندا. پیر ذوالفقار صاحب کی بھی ہے کیا خطبات فقیر، 25-30 جلدوں میں ہے. محراب و منبر ہے، منبر و محراب نہیں میرے خیال ہے. مولانا اسلم شیخوپوری، یہ ہم سے 1 سال پیچھے تھے کتابوں میں. غبار خاطر، دل کا غبار، یہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی. یہ ان کی جیل کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جیل میں رہتے تھے تو دل میں آدمی جیل میں افسردہ ہی رہتا ہے نا، تو اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے جو لکھتے تھے اس کا نام انہوں نے لکھ دیا غبار خاطر. بڑی زبردست چیز ہے. اب میں کچھ علماء کا نام لکھواتا ہوں جن کی ہر کتاب آپ کو نفع دے گی، ان کا نام لکھیں. لکھیں جی. قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ، سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ،
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع، مولانا تقی، یہ ان کے صرف نام لکھوا رہا ہوں، ان کی جو کتاب ملے وہ بہت اچھی ہوگی۔ مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر محمد جہلندری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ شمس الحق افغانی کی ایک کتاب ہے علوم القرآن، ایک ان کی کتاب ہے دروس القرآن، ایک ان کی کتاب ہے خطبات افغانی، ایک ان کی کتاب ہے مجالس افغانی، جو بھی مل جائے وہ بہت کام کی چیز ہوگی۔ سید نور الحسن شاہ بخاری، نور الحسن شاہ بخاری، علامہ دوست محمد قریشی، علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ اب ایک نیا عنوان لکھیں۔